اللہ رب العالمین کے وجود اور اللہ رب العالمین کے تنہا وجود پر جو سب سے پہلی آفاقی دلیل قائم ہوتی ہے وہ ہے کائنات کا حسن و جمال. یعنی کائنات کا چپا چپا ہمارے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کائنات کا چپا چپا ہماری آنکھیں کھول دیا کرتا ہے. کائنات کا چپا چپا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ کان لگا کر ہم سنیں. اچھا، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کائنات حسن اور جمال کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہے. یعنی یہ ممکن تھا کہ زمین ہوتی لیکن چمن اور باغ نہ ہوتے. یہ ممکن تھا زمین ہوتی لیکن نشیب و فراز نہ ہوتے. اور یہ ممکن تھا کہ زمین ہوتی وادی و کوثر نہ ہوتے. یہ بھی ممکن تھا فضا ہوتی لیکن یہ پرندوں کے چہچہے نہ ہوتے. ممکن تھا فضا ہوتی لیکن باد نسیم نہ ہوتی. یہ بھی ممکن تھا آسمان ہوتا ستاروں کی بزم آرائیاں نہ ہوتی. آسمان ہوتا شفق کی سرخی نہ ہوتی. ممکن تھا آسمان ہوتا لیکن یہ قوس و قزح کے رنگ رنگیاں موجود نہ ہوتی. چونکہ کائنات کو اپنی بقا کے لیے نہ حسن کی ضرورت ہے نہ جمال کی ضرورت ہے. پھر انسانی ذہن نے سوال اٹھایا کہ اللہ رب العالمین نے جب کائنات بنائی تو حسین اور جمیل کیوں بنائی؟ قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حسین و جمیل کائنات اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان کی حس باطن دیکھیں، ایک حواس وہ ہیں جو ظاہری ہیں، ایک حاسہ باطنی ہے جو آپ کے اندر ہے، ضمیر. اللہ رب العالمین نے یہ حسین کائنات اس لیے بنائی ہے کہ انسان کے حصے باطن کو بیدار رکھا جائے اور انسان کو صاحب کمال بنایا جائے، صاحب تدبر بنایا جائے. اس سورہ قاف میں رب العالمین نے کائنات کا تعارف کرانے کے بعد کہا نا کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ حسین کائنات، یہ جمیل کائنات ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے یہ کائنات کا حسن اسے بیدار کر دے. یہ کائنات کا حسن اسے بھولا ہوا سبق یاد دلا دے.